جمادی الاول کی برکتیں اور فضیلت الفاظ میں مضمون مقدمہ اسلامی کیلنڈر کے مہینے ہر ایک اپنی تاریخی روحانی اور اجتماعی اہمیت رکھتے ہیں۔ جمادی الاول نہ صرف ایک عددی مہینہ ہے بلکہ اس میں مومنین کے لیے روحانیت کو تازگی دینے، تقوی کو پروان چڑھانے اور معاشرتی بندھنوں کو مضبوط کرنے کی متعدد راہیں پوشیدہ ہیں۔ اس مضمون میں ہم جمادی الاول کی برکتوں، اس مہینے میں ہونے والے اہم روحانی مواقع، اس کے متعلق مسلمانوں میں رائج آداب و عبادات اور اس مہینے سے متعلق عملی سفارشات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ قارئین نہ صرف تاریخی اور مذہبی پہلو سمجھ سکیں بلکہ عملی طور پر بھی اس مہینے سے زیادہ روحانی اور اخلاقی فائدہ اٹھا سکیں۔ تاریخی تناظر اور عمومی اہمیت اسلامی سال کے مہینے قمری گردش کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ ہر مہینہ اپنی تاریخی کہانی اور واقعات کا مجموعہ لیے ہوتا ہے۔ جماد الاول بعض معاشروں میں جشن ولادتوں دیگر تاریخی یادداشتوں کے باعث نمایاں سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی یادداشت میں جو واقعات اس ماہ سے منسلک ہوتے ہیں وہ نہ صرف تاریخی ہیں بلکہ ان میں اخلاقی اور روحانی سبق بھی پوشیدہ ہیں۔ مثلاً شخصیتوں کی زندگیوں سے اخلاص، ثابت قدمی، علم و تقوی اور معاشرتی خدمت کے اسباق ملتے ہیں۔ ایسے مواقع ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ماضی کے نمایاں کرداروں سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں بہتر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ روحانی برکتیں، ارتباط میں قلب اور روح۔ جمادی الاول کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ یہ مومنین کو اپنے رب کے قریب آنے کی دعوت دیتا ہے۔ مہینے کی آمد ایک نئے موقع کے برابر ہوتی ہے، ایک ایسا وقت جب انسان اپنے روزمرہ کے شور سے ہٹ کر اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتا ہے، خاص طور پر نمازیں، تسبیحات، درود و سلام، قرآن کی تلاوت اور نوافل میں مستقل مزاجی اس مہینے کی روحانی فضا کو تقویت دیتی ہی۔ روزانہ کے معمولی اعمال اگر مستقل طور پر جمادی الاول میں انجام پائیں تو یہ انسان کے نفس میں اصلاح اور دل میں سکون لانے کا باعث بنتے ہیں۔ روحانی برکتوں کا دوسرا پہلو تعلق قلبی ہے۔ درود و سلام کی کثرت، اسماع و سماع، مجلس ذکر اور دل کی نیت میں پاکیزگی۔ جب انسان دل سے نیت کرتا ہے کہ وہ اس مہینے کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے گا تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمت رکھتے ہیں۔ اس لیے جمادی الاول کو نیکی کے نئے عہد کے طور پر اختیار کرنا موجب برکت ہوتا ہے۔ علم و معرفت کا فروغ، رسول مقبول اور بزرگان دین کی سنتیں طیبہ اور تعلیمات پر غور و فکر، علمی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جمادی الاول میں مسلمانوں کے درمیان مجالس، علمی محافل، ذکر اور دروس کے انعقاد کا رواج ہے جو لوگوں میں علم کی محبت کو پروان چڑھاتا ہے۔ علم صرف کتابی تعلم تک محدود نہیں رہتا بلکہ صورت العملی میں ڈھل کر ایک مکمل تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے میں علماء اور مبلغین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ وہ نظام زندگی، تقوی کے طریقے اور معاشرتی اخلاقیات پر روشنی ڈالتے ہیں جس سے فرد و معاشرہ دونوں مستفید ہوتے ہیں۔ اخلاقی اصلاح اور خاندانی تعلقات، جمادی الاول کے دوران خاندانی اور معاشرتی تعلقات کی مرمت اور بہتری کے لیے مواقع ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی، غمگساری اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا اس مہینے کی اہم عملی صورتیں ہیں۔ جب خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے، ایک دوسرے کی تربیت کرنے اور رشتہ داریوں کو مضبوط بنانے کا ارادہ کریں تو معاشرہ بھی مضبوط بنتا ہے۔ ایک چھوٹا سا قدم، مثلاً کسی رشتہ دار سے صلح، کسی بزرگ کی خدمت کسی مسکین کی مدد، بڑی روحانی قدر رکھتا ہے اور اس مہینے کی برکتوں کو بڑھاتا ہے۔ خصوصی عبادات اور مستحب اعمال، اگرچہ اسلامی شریعت میں ہر مہینے کے مخصوص فرضی عبادات کا ذکر ہوتا ہے مگر جمادی الاول کے لیے عمومی طور پر مستحب اعمال وہی ہیں جو ہر مہینے میں بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی، روزانہ قرآن کی تلاوت، نوافل، نماز، صدقہ و خیرات اور روزہ ادا کرنا اگر کوئی آسانی ہو تو ساتھ ہی اس مہینے کو لوگوں کے لیے خیر کے منصوبوں کے آغاز کا موقع بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً ضرورت مندوں کے لیے راشن کی تقسیم شروع کرنا، تعلیمی طبی کیمپ لگانا، کمیونٹی کی سطح پر صفائی و بہبود کے کاموں کا اہتمام، سماجی خدمات اور صدقہ و خیرات۔ جمادی الاول میں صدقہ و خیرات کرنے کا خصوصی ثواب سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ عمل نہ صرف فرد کی روحانی حالت بہتر کرتا ہے بلکہ معاشرتی و اقتصادی عدم توازن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ خیرات کے کئی طریقے ہیں
زکوٰۃ و فطرہ، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام، یتیموں کی کفالت اور تعلیمی وظائف کی فراہمی، یہ سب اعمال مشترکہ فلاح میں اضافہ کرتے ہیں اور کمیونٹی کو مضبوط بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ صدقہ ہمیشہ دل اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ دینا چاہیے۔ خلوص نیت ہی اصل قیمت ہے۔ نماز، درود اور قرآن کی تلاوت کا کردار نماز بندگی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اور جمادی الاول میں نمازوں کی پابندی اور نفلی نمازوں کی ادائیگی انسان کو اللہ کی قربت کا احساس دلاتی ہے۔ درود بھی روح کو سکون دیتا ہے، اور رسول کریم پر درود و سلام بھی ہمارے اخلاقی رویے کو نکھارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت دل کی ہدایت کے ساتھ ساتھ روح کی تسکین کا سبب بنتی ہے۔ ہر روز کم از کم چند صفحات کی تلاوت مستقل رکھنے سے عمر بھر کا اجر ملتا ہے۔ اس مہینے میں حلقہ درود، محافل قرآنیہ اور درسگاہیں منعقد کرنا معاشرتی بیداری کا ذریعہ بنتا ہے۔ توبہ و استغفار اور نفس کی اصلاح، جمادی الاول کو اپنے ماضی کے اعمال کا جائزہ لینے اور توبہ و استغفار کا مہینہ بنایا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ سے معافی مانگے اور نیکی کی طرف مستقل قدم بڑھے تو یہی حقیقی تبدیلی حیاست غفار دل کو ہلکا کرتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ساتھ ہی نفس کی اصلاح کے لیے روزانہ کا معمول بنائیں۔ کسی بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش، زبان کی حفاظت اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب ایسے عملی قدم ہیں جو کسی بھی مہینے میں انسان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مگر جمادی الاول کا آغاز ایک نئی شروعات کے طور پر بہت مناسب ہوتا ہے۔ یا خلاصہ اعمال، روزانہ کا عملی پلان، نمونہ ذیل میں ایک سادہ اور قابل عمل روزانہ کا منصوبہ دیا جا رہا ہے جو جمادی الاول کے دوران اپنایا جا سکتا ہے۔ 1، صبح فجر کے بعد کم از کم 10 منٹ ذکر و تسبیحات۔ 2، دن میں قرآن کا صفحہ چند آیات کی تدبر کے ساتھ تلاوت۔ 3، عصر کے بعد کسی رشتہ دار پڑوسی کی خیرخواہی، مختصر گفتگو مدد۔ 4، شام نفلی نماز درود کی کثرت۔ 5، رات استغفار، اپنی غلطیوں کا جائزہ اور اگلے دن کے لیے نیت۔ 6، ہفتے میں ایک دن صدقہ خیراتی کام اور ایک علمی محفل میں شرکت آن لائن لیکچر سننا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات مستقل ہو کر انسان کی شخصیت اور معاشرتی تعلقات میں مثبت تبدیلی لاتے محافل ذکر اور معاشرتی اتحاد، جمادی الاول میں مقامی مساجد، مدارس اور ہاؤس ہولڈز میں محافل ذکر کا اہتمام معاشرتی اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ جب لوگ ایک جگہ اجتماع کرتے ہیں تو نہ صرف علمی و مذہبی فائدہ ہوتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد سے آگاہی اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایسی محافل میں نعت، درود، قص انبیاء اور سرت اولیاء پر بات چیت کی جاتی ہے، جس سے نئی نسل کو رہنمائی ملتی ہی نوجوانوں ہے اور بچوں کی تربیت۔ جمادی الاول کا فائدہ نوجوانوں اور بچوں کی تربیت میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ مدارس اور گھروں میں بچوں کو نماز، اخلاق اور سیرت النبی کی کہانیاں سنائی جائیں تو ان میں دینی شعور پیدا ہوتا ہی نوجوانوں کے لیے خصوصی ورکشاپس، نوجوان کلاسز اور کمیونٹی سروس پروگرامز مقرر کیے جا سکتے ہیں جس سے وہ عملی طور پر معاشرتی خدمات میں حصہ لینا سیکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف فرد کی بہتری کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ مستقبل کی مضبوط نسلوں کی تعمیر کا زینہ بھی ہے۔ ختم کلام، جمادی الاول کو کیسے ضائع نہ کریں؟ جمادی الاول کی برکات کو ضائع نہ کرنے کے لیے چند عملی مشورے قابل غور ہیں۔ وقت کی قدر کریں، نیت کو پاک رکھیں، چھوٹے مگر مستقل اعمال اپنائیں اور دوسروں کے بہتر بنانے میں حصہ لیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بندہ جو اپنے اعمال میں استقامت رکھے، نہ کہ جو بڑی بڑی کوششیں کر کے پھر واپس آ جائے۔ اسی لیے روزمرہ کے معمولات میں تھوڑی تبدیلیاں لانا زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ نتیجہ، جمادی الاول ایک قیمتی موقع ہے جو ہر مسلمان کو اپنے دل و دماغ، اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے لیے بہتر فیصلے کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ روحانیت، اخلاقی اصلاح، معاشرتی خدمات اور علمی فروغ کے لیے موزوں ہے۔ اگر ہم اس کو ایک فرصت سمجھ کر اپنی چھوٹی عادات بدل لیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی میں بہتری آئے گی بلکہ پورا معاشرہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر ماہ کو بیداری اور بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص تقاضوں کے مطابق مختصر سمیری خط پوسٹر کے متن کے طور پر بھی تیار کر دوں گا۔ آپ کے مدرسے/محفل کے لیے خصوصی تقریر کا مسودہ بھی لکھ دوں۔ جمادی الاول کی برکتیں اور فضیلت، اسلامی کیلنڈر چاند کے حساب سے گھومنے والا کیلنڈر ہے جو 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر مہینہ اپنی جگہ ایک خاص روحانی اہمیت، تاریخی
واقعات اور عبادات کے مواقع فراہم کرتا ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ جمادی الاول ہے۔ اس مضمون میں ہم جمادی الاول کی برکتوں اور فضیلت کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اس کے روحانی معنی، اس کے دوران کرنے والے نیک اعمال اور اس مہینے سے متعلق عمومی رہنمائی پر روشنی ڈالیں گے۔ جمادی الاول کا تعارف۔ جمادی الاول اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں مہینوں کے نام اور ترتیب کو جاننا ہمیں اس بات میں مدد دیتا ہے کہ ہم اپنے عبادت کے اوقات، اہم یادداشتوں اور تاریخی حوالوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ہر اسلامی مہینہ میں خاص مواقع اور یادگاریں آتی ہیں جنہیں مسلمان اپنی دینی ذمہ داریوں اور اجتماعی روحانیت کے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ روحانی معنی اور عمومی حکمت۔ ہر ماہ کی طرح جمادی الاول بھی امت کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اپنی زندگی میں اصلاح لائے۔ جمادی الاول ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ماہ کا یہ وقفہ عبادت، توبہ، نیکی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے بہترین وقت فراہم کرتا ہے۔ توبہ اور استغفار کا ماہ۔ جمادی الاول میں ہمیں اپنی گزشتہ غلطیوں پر غور کر کے خلوص دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ غفار کا عمل دل کو صاف کرتا ہے اور روح کو سکون بخشنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن و سنت میں بارہ توبہ اور اللہ سے رجوع کرنے کی تاکید آئی ہے۔ جب انسان کسی خاص ماہ کو توبہ و استغفار کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو اس سے اس کی توجہ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال میں مسلسل بہتری لا سکتا ہے۔ اقبال، عمل، عبادات اور نیکیوں میں اضافہ۔ جمادی الاول میں خصوصاً درج ذیل اعمال پر زور دیا جا سکتا ہے۔ ایک، نماز کی پابندی اور حسن ادائیگی۔ فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں بھی باقاعدگی سے ادا کی جا۔ قرآن کی تلاوت، روزانہ کچھ حصہ قرآن کا مطالعہ کریں اور مفہوم پر غور کریں۔ 3، صدقہ و خیرات، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ رزق میں برکت کے لیے روزہ رکھنا، اگرچہ کوئی مخصوص روزہ کے لیے فرض نہیں ہے، مگر نفلی روزے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ 5، ذکر و درود شریف، دل و زبان میں اللہ کی یاد کو زندہ رکھیں اور درود پاک پڑھیں۔ 6، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، خاندان اور معاشرے میں محبت و یکجہتی بڑھانے کے عملی مواقع تلاش کرا۔ جتما عبادات اور محافل۔ جمادی الاول میں اجتماعات اور دینی محافل کا انعقاد بھی ایک مبارک عمل ہے۔ یہ جلسے علم و تربیت کا ذریعہ ہوتے ہیں جہاں قرآن، حدیث اور اسلامی اخلاق پر گفتگو کی جاتی ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کو دینی تعلیمات دینے کے لیے ورکشاپس اور محفلیں منعقد کی جا سکتی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں دینی ورثے سے واقف ہوں۔ کافر تاریخ اور بزرگان دین کی خدمات۔ اسلامی تاریخ میں مختلف مہینوں کے دوران کئی اہم واقعات پیش آئے جن کی یادداشت امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جمادی الاول میں بعض معاشروں اور مکانی روایات کے مطابق علماء، اولیاء اور نیک لوگوں کی خدمات تو یادگاریں منائی جاتی ہیں۔ یہ یادداشتیں ہمیں ان کی سیرت سے سبق لینے کی ترغیب دیتی ہیں، خاص طور پر ان کے کردار، صبر اور اللہ کے راستے میں قربانیوں کے بارے میں۔ خاندانی و سماجی فوائد۔ جمادی الاول میں باہمی محبت اور خاندانی رشتوں کی مضبوطی پر خاص زور دیا جا سکتا ہے۔ مہینہ بھر افراد اپنے رشتہ دی روح کے ساتھ رابطہ بڑھا سکتے ہیں، بزرگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں ہم آہنگی بڑھتی ہے اور معاشرتی فلاح و بہبود کے امکانات بہتر ہوتے۔ تعلیم و تربیت کے مواقع۔ یہ مہینہ تعلیمی امور کے لیے بھی اچھا وقت ہوتا ہے، خصوصاً اسلامی تعلیمات، سیرت اور اخلاقیات کے حوالے سے مدارس و مساجد میں خصوصی دروس اور لیکچر ترتیب دیے جا سکتے ہیں جن میں نوجوانوں کو اسلامی تاریخ اور اخلاقیات کی تعلیم دی جائے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے بھی خصوصی حلقے ترتیب دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ گھر کے اندر اور باہر اپنی ذمہ داریاں بہتر طور پر انجام دے سکے۔ دم اور دعا کی اہمیت۔ دعا اسلام میں سب سے بڑی عبادات میں شمار ہوتی ہے۔ جمادی الاول میں مخلصانہ دعا اور اللہ سے اپنی حاجات اور معاملات کے حل کی درخواست ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دعا کے ساتھ عمل بھی کریں، یعنی دعا کے بعد اچھے عمل کی طرف قدم بڑھائیں تاکہ دعا کا ثمر مل سکے۔ روزہ اور نفلی عبادات کا اجر۔ اگرچہ رمضان کے روزوں جیسا فرض روزہ جمادی الاول میں نہیں ہوتا، مگر نفلی روزے اور عاشقانہ عبادات کا بھی اپنا اجر ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد نہ صرف گناہوں سے بچنا بلکہ نفس کو کنٹرول میں رکھنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ نفلی روزے، تہجد اور رات کی عبادات روحانی طاقت بڑھانے میں مدد دیتی۔ خلاق اصلاح اور شخصیت
سازی مہینے کے دوران اخلاقی اصلاح پر خاص توجہ دی جانی چاہیے بدزبانی غیبت اور حسد جیسی برائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے اچھے اخلاق اختیار کرنے سے فرد کی شخصیت میں نکھار آتا ہے اور معاشرے میں اعتماد و احترام بڑھتا ہے جمادی الاول کو اس تبدیلی کے لیے ایک محرک تصور کیا جا سکتا ہے محبت رسول اور اہل بیت کا اظہار کچھ مسلم معاشروں میں مختلف مہینوں میں محبت رسول اور اہل بیت کے اظہار کے مواقع ہوتے آواسی جذباتی اظہار سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے اخلاق و سیرت کو اپنائیں نہ کہ محض رسم و رواج تک محدود رہیں پیارے نبی اور اہل بیت کی سیرت سے سبق لے کر اپنے اخلاق میں بہتری لائیں اور ان کی سمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں زکوٰۃ اور مالی عبادات جمادی الاول میں مالی عبادات جیسے زکوٰۃ عطیات اور صدقات دینے کا سلسلہ جاری رکھیں فقیروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا صرف مذہبی فریضہ نہیں بلکہ معاشرتی ذمہ داری بھی ہے اس سے معاشرے میں اقتصادی توازن پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان خیریت کی فضا قائم رہتی ہے فکر و تدبر موت و آخرت کی آدھر ماں کی طرح جمادی الاول بھی انسان کو موت اور آخرت کی یاد دلاتا ہے وقت کا گزرنا زندگی کی فانی نوعیت اور آخرت کے لیے تیاری یہ تمام موضوعات ہمیں غور و فکر کرنے پر مجبور کرتے ہیں جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے اندھا پن سے نہیں جاتا بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے خود کو تیار کرتا ہے خدمت خلق اور معاشرتی مہمات جمادی الاول میں کمیونٹی لیول پر فلاحی مہمات چلائی جا سکتی ہیں مثلاً صحت کی کیمپنگ غریب بچوں کے لیے تعلیمی فنڈ خوراک کی تقسیم اور نیکی کے دیگر عملی پروگرام یہ مہمات افراد میں بھائی چارے کو تقویت دیتی ہیں اور دین کی اصل رو خدمت انسانیت کو زندہ رکھتی آؤ جہاد نفس اور روحانی جدوجہد اسلام میں جہاد اکبر یعنی نفس کے خلاف جدوجہد کو بہت اہمیت دی گئی ہے جمادی الاول کو ہم اپنی نفسی خواہشات پر قابو پانے کے مہینے کے طور پر منوا سکتے ہیں بدی کی طرف جھکاؤ غیبت حسد اور غرور جیسے نفسانی امراض پر قابو پانے کی کوششیں ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے علم کی تلاش اور کتاب خو انی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جماد الاول میں خاص طور پر دینی اور اخلاقی کتب کا مطالعہ علمی سیمینارز اور ڈسکشن گروپس کا انعقاد مفید رہے گا نوجوانوں میں علمی شعور بیدار کرنے کے لیے مقابلے تحقیقی مقالے اور مباحثے منعقد کیے جا سکتے ہیں دینی اجتماعات میں شمولیت اور نوجوانوں کی تربیت مساجد اور مدارس میں نوجوانوں کے لیے خصوصی کلاسیں اور تربیتی ورکشاپس رکھی جائیں انہیں قائدانہ صلاحیتیں اخلاقی تربیت اور معاشرتی خدمات کے طریقے سکھائے جائیں ایک مضبوط نوجوان نسل ایک مضبوط امت کی بنیاد ہوتی ہے خلاصہ اور نتیجہ جمادی الاول ایک عام مہینہ ہو سکتا ہے مگر یہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیوں کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے یہ مہینہ ہمیں توبہ استغفار عبادت اخلاقی اصلاح اور خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے اگر ہم اس مہینے کو محض تاریخ اور روایات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے عمل اور تبدیلی کے ذریعے معنادار بنائیں تو اس کی برکتیں نہ صرف ہماری ذاتی زندگیوں میں بلکہ ہمارے خانہ و معاشرے میں بھی نمایاں ہوں گی دعوت عمل آئیے ہم سب مل کر اس جمادی الاول کو ایک نئے عہد کی حیثیت دیں اپنے اندر اصلاح لائیں رشتہ داروں اور محتاجوں کی مدد کریں اور اللہ کے فرمانبردار بندے بننے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں ہر اچھے عمل کو قبول فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص رکے میں اسلام کیلنڈر کا پس منظر اور مہینوں کی حکمت اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت نبوی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور یہ چاند کی گردش کے مطابق طے پاتا ہی چاند کے اضافے اور کمی کے 22 اسلامی مہینے قمری تقویم کے تحت سال با سال سورج کے حساب سے موسموں میں منتقل ہوتے آواز وجہ سے ہر مہینہ کبھی سردیوں میں آتا ہے تو کبھی گرمیوں میں مگر اس کا روحانی اثر ہر دور اور ہر موسم میں برابر برقرار رہتا ہے یہی بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری عبادت اور نیکیوں کا معیار موسموں سے نہیں بلکہ ہمارے عزم اور لگن سے طے ہوتا ہے جمادی الاول سماجی اور ثقافتی اثرات جمادی الاول کے دوران کئی معاشروں میں ثقافتی اور سماجی پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں یہ پروگرام لوگوں کو باہم جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور مقامی سطح پر خیرات تعلیمی پروگرام اور صحت کے کیمپ لگائے جاتے ہیں ایسے مواقع مقامی کمیونٹی کو تنظیم کا موقع دیتے ہیں جس سے ان کے میل ملاپ اور اشتراک عمل میں اضافہ ہوتا ہے عمل منصوبہ جمادی الاول کے 30 روزہ اہداف
ذیل میں ایک سادہ مگر نتیجہ خیز 30 روزہ منصوبہ دیا جا رہا ہے جسے اہل ایمان اپنے مزاج اور حالات کے مطابق اپنائیں۔ یہ منصوبہ روزانہ چھوٹے چھوٹے اہداف دیتا ہے تاکہ پورے مہینے میں مستقل مزاجی سے روایات و عبادات جاری رہیں۔ دن 1-3 نیت کریں، قرآن کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں اور نماز سے پہلے ذہنی تیاری کریں۔ دن 4 کسی محتاج کو خوراک روزمرہ اشیاء دیں۔ دن 5 درود و دعا کا معمول بڑھائیں، کم از کم 100 درود روز میں پڑھیں۔ دن 6 ایک علمی کتاب کا آغاز کریں، مثلاً سیرت النبی قرآن کی تفسیر کا مطالعہ۔ دن 7 والدین دادا دادی کے ساتھ گھنٹہ گزاریں اور ان کی خدمت کریں۔ دن 8 کسی مسجد مدرسہ میں استدادی کام میں حصہ۔ دن 9 اپنے اخلاق کی نشاندہی کریں، ایک بری عادت کو ترک کرنے کا فیصلہ کریں۔ دن 10 نفلی روزہ رکھیں اور اپنے نفس کی مضبوطی پر غور کریں۔ دن 11 مقامی فلاحی ادارے کے ساتھ رضاکارانہ کام کر۔ دن 12 دوستوں اور رشتہ داروں سے صلح کریں جن سے دوری ہو گئی ہو۔ دن 13 رات کی عبادت تہجد/نوافل کا آغاز کریں، کم از کم 3 راتیں بھر کی عبادت کریں۔ دن 14 بچوں کے لیے دینی کہانی سبق تیار کریں اور انہیں سنا۔ دن 15 قرآن کے چند آیات کے معنی نوٹ کریں اور ان پر عملی غور کریں۔ دن 16 اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے محفل قرأت کا اہتمام کریں۔ دن 17 مالی حساب کتاب کر کے صدقہ و خیرات کا منصوبہ بنائیں۔ دن 18 اپنی کمزوریوں کی فہرست تیار کریں اور ان پر اصلاحی قدم اٹھائیں۔ دن 19 کسی علمی کانفرنس درسی محفل میں شرکت کریں یا آن لائن لیکچر سے۔ دن 20 ماحولیات اور صفائی میں حصہ ڈال کپڑی کچرا جمع کرنے کا حصہ بنے۔ دن 21 روزانہ کم از کم ایک نیکی کا عہد کریں، مثلاً ایک دن میں ایک اچھا کام ضرور کر۔ دن 22 نوجوانوں کے لیے رہنمائی کی نشست منعقد کریں، اخلاق، تعلیم اور کیریئر پر بات کریں۔ دن 23 کسی معیوب محتاج کے لیے مستقل معاونت تلاش کریں۔ دن 24 رات کو خود احتسابی کریں اور اللہ سے معافی مانگ۔ دن 25 دعا کی فہرست تیار کریں اور ثابت قدمی کے ساتھ دعا کریں۔ دن 26 مشورتی حلقہ بنائیں، دوستوں کے ساتھ مل کر دینی موضوعات پر گفتگو کریں۔ دن 27-30 خاتون خانہ کی خدمت، ضرورت مند بچوں کی مدد، مہینے کا جائزہ اور آئندہ اہداف مقرر کر خاندان میں روحانیت کی تعمیر، گھر کو عبادت و محبت کا مرکز بنائیں۔ مشترکہ قرآن خوانی، دعا اور بچوں کی دینی تربیت پر توجہ دیورتوہے کے لیے خصوصی رائے۔ خواتین بھی اس مہینے میں دینی اور روحانی ترقی کے لیے خصوصی سرگرمیاں کر سکتی ہیں۔ بیوٹیفول حلقے قرآن کورسز اور گھر کے اندر اخلاقی تربیت کے پروگرام ان کے لیے بہت مفید ہیں۔ خواتین اپنی رہنمائی کے ذریعے خاندان کو مضبوط بنا سکتی ہیں اور بچوں میں دینی شعور بیدار کر سکتی ہیں۔ علماء اور مبلغین کا کردار، علماء اور مبلغین کو چاہیے کہ وہ اپنے خطبات اور دروس میں جمادی الاول کے دوران عملی رہنمائی، موجودہ معاشرتی مسائل، نوجوانوں کے سوالات اور گھریلو زندگی کے چیلنجز پر مشورے فراہم کرے۔ عمل، نصیحت اور رہنمائی لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی اور جدید دور میں جمادی الاول آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے زندگی کو آسان بنایا ہے، وہیں یہ ہم پر اضافی ذمہ داری بھی ڈالتی ہے کہ ہم اپنی آن لائن سرگرمیوں کو بھی مفید بنا۔ جماد الاول میں آن لائن لیکچر، کورسز اور اجتماعی ذکر کے پروگرام منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ نوجوان آن لائن کمیونٹیز کی مدد سے دینی علم حاصل کر سکتے ہیں اور مفید مباحثوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اختتامیہ ایک عملی اپیل، آخر میں اس بات کا اعادہ کروں گا کہ جمادی الاول کی برکتیں اور فضیلت اس میں مضمر اعمال اور نیتوں سے جڑی ہیں۔ اگر ہم اس مہینے کو صرف ایک نام سمجھ کر نظر انداز کر دیں تو ہم نے اپنے آپ کو ایک بہترین موقع سے محروم کیا ہوگا، مگر اگر ہم اس کو بطور ایک مخصوص وقت لیں جس میں ہم اپنی روحانی اور عملی زندگی میں بہتری لائیں تو یہ مہینہ ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتیں صاف رکھیں، عمل پر یقینی قدم اٹھائیں اور اپنے معاشرے میں اصلاح کے پھیلاؤ کے لیے کوشاں رہیں۔ آئیے مل کر اس مہینے کی برکتوں کو عملی طور پر اپنائیں، اپنے گھر کو تقوی، محبت اور خدمت کا مرکز بنائیں۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین نصیحت اور ثابت قدمی نصیب کرے، آمین والسلام۔ شکریہ۔ جمادی الاول کی برکتیں اور فضیلت، الفاظ میں اردو مضمون تعارف۔ اسلامی کیلنڈر میں ہر مہینہ اپنی خصوصیات، یادگاروں اور روحانی مواقع کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ جمادی الاول بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے جس کی اپنی تاریخی، روحانی اور عملی اہمیت ہے۔ اگرچہ لوگ زیادہ تر محرم، ربیع الاول، رمضان جیسی تاریخوں کو زیادہ جانتے اور مناتے ہیں، مگر جمادی
الاول کے بھی ایسے پہلو ہیں جن کا مطالعہ ہمیں دین، اخلاق اور معاشرتی ذمہ داری کے بارے میں مفید رہنمائی دے سکتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد جمادی الاول کی برکتوں اور فضیلت کو مختلف زاویوں سے سمجھانا، اس مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال اور ان کے فوائد پر روشنی ڈالنا ہے۔ جمادی الاول مہینے کا تعارف اور تاریخی پس منظر اسلامی قمری کیلنڈر میں جمادی الاول سال کے 5ویں مہینے کے طور پر آتا ہے۔ قدیم عربی روایات اور اسلامی تاریخ کے مطابق ہر مہینے کی اپنی اہمیت اور مناسبت ہوتی ہے۔ کچھ مہینے جنگوں، تجارت، مشاورن تاریخ کے واقعات کے باعث مشہور ہوئے۔ جمادی الاول کے متعلق قرآنی احادیث میں براہ راست تفصیل کم ملتی ہے، تاہم اسلامی تاریخ، سیرت اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں یہ مہینہ کئی یادگار مواقع اور دینی محافل کا حصہ رہا ہی۔ بعض علاقوں میں اس مہینے میں علماء، ذاکرین اور خاندان مذہبی تقریبات، محافل ذکر منعقد کرتے ہیں، جس سے معاشرتی اور روحانی فضا مضبوط ہوتی ہے۔ دینی اور روحانی اہمیت جمادی الاول کی روحانی اہمیت بنیادی طور پر اس بات میں ہے کہ ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی یاد، تقوی، توبہ اور نیکی کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وقت اور موسم اللہ کا ایک عطیہ ہے، اور ہر دن، ہر مہینہ ایک نئی شروعات اور خود احتسابی کا ذریعہ ہے۔ لہذا جمادی الاول بھی اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، کمزوریاں دور کرے اور نیک ارادے کو عملی رنگ دے۔ روحانی فوائد ذیل میں خلاصہ کیے جا سکتے ہیں۔ 1. تقوی اور تزکو کا موقع۔ ہر مہینہ روزمرہ کی مصروفیات میں ہمارے اعمال کا معائنہ کرنے اور قلبی اصلاح کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ جمادی الاول بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے، جہاں روزانہ ہفتہ وار عبادات اور مراقبہ سے دل کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ 2. عبادات کا تسلسل۔ اگر کسی نے رمضان دیگر مہینوں میں عبادات بڑھانے کا عزم کیا ہو تو جمادی الاول اس تسلسل کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مستقل چھوٹی عبادات زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں بمقابلہ کبھی کبھی بڑی عبادات کے۔ 3. دینی اجتماعات اور درس و تدریس۔ روایتاً کئی مسلم معاشروں میں اس مہینے میں دروس، دینی مجالس، ذکر اور قصص انبیاء کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ یہ مجالس معاشرتی یکجہتی اور ایمان کی تجدید کا سبب بنتی ہیں۔ علمی و تاریخی مواقع۔ جمادی الاول میں بعض تاریخی واقعات کی یادداشت بعض مکاتن فکر برادریوں میں منائی جاتی ہے۔ حضرت بزرگ علماء اہم تاریخی ایام کی یاد میں مجلسیں ہوتی ہیں، جن سے علم دین کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل اپنی تاریخ، ثقافت اور دینی روایات سے آگاہ ہوتی ہے اور ان میں علم و حکمت کی قدر بڑھتی ہے۔ مزید برآں اسکالرز اور خطبہ اس مہینے کو علم اور تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دروس، تقاریر اور دینی کتابوں کے مطالعے کا دورانیہ مقرر کیا جاتا ہے۔ جمادی الاول کی برکتیں۔ عمومی روحانی فوائد۔ جمادی الاول خود بطور مہینہ مخصوص برکات کا حامل نہیں کہا جا سکتا، مگر جو برکات لوگ اس مہینے میں اختیار شدہ اعمال سے حاصل کرتے ہیں وہ چند اہم نکات میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ 1. قلبی سکون۔ مروجہ عبادات، نماز، درود اور ذکر الہی کے ذریعے انسان اپنے قلب میں سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ سکون مادو مسائل سے اوپر اٹھ کر روحانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ 2. معاشرتی ربط اور بھائی چارہ۔ مذہبی محافل، نیاز و تقسیم، خوراک اور خیراتی کاموں سے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جمادی الاول میں ایسے اجتماعات سے برکت نصیب ہوتی ہے اور معاشرتی ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ 3. توبہ اور اصلاح نفس۔ مہینے کا آغاز ہر فرد کے لیے توبہ اور اصلاح نفس کا نیا باب کھول سکتا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک عادات اپنانے کا عزم کرتے ہیں، جس سے زندگی میں بہتری آتی ہے۔ 4. عملی برکتیں۔ رزق، سکون، خانہ، صحت۔ جب ایک فرد خاندان روحانی معاملات پر توجہ دیتا ہے تو کئی بار روزمرہ زندگی میں بھی نظم و ضبط، بہتر فیصلہ سازی اور تعاون کا فروغ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ رزق میں آسانی، گھریلو سکون اور بہتر معاشی فیصلوں کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ روایات، سنت اور عمل۔ جمادی الاول میں کیا جائے۔ جمادی الاول کو روحانی اعتبار سے فائدہ مند بنانے کے لیے چند عملی تجاویز درج ذیل ہیں۔ یہ اعمال عمومی اسلامی سنتوں اور نیک عادات پر مبنی ہیں اور کسی مخصوص مذہب فرقہ کی تخصیص نہیں رکھتے۔ 1. نمازن، تہجد اور تلاوت قرآن۔ رات کے سنت، تہجد اور صبح کے اوقات میں قرآن کی تلاوت دل کو تازگی دیتی ہی۔ روزانہ معمول کے مطابق قرآن سے چند صفحات کا مطالعہ جاری رکھیں۔ 2. درود و سلام کا کثرت سے نبی کریم پر درود بھیجنا رحمت و شفاعت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ خاص مواقع پر درود شریف کی کثرت، خصوصاً سلام درود کو اپنانا فائدہ مند ہے۔
3 نفل نمازیں اور سنتیں نفل نمازیں خاص طور پر صبح و عصر کے درمیان اور عصر کے بعد چھوٹے نفل معمولات کو برقرار رکھنا روحانی ترقی میں مدد دیتا ہے۔ 4 صدقہ و خیرات زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ جماعت الاول میں ناداروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک عملی عبادت ہے اور اس سے خاندان میں بھی روحانی سکون آتا ہے۔ 5 دینی مطالعہ اور درس مقامی مسجد درسگاہ میں شرکت، اسلامی کتب کا مطالعہ، بچوں کو دینی تعلیمات سکھانے کے پروگرام بنانا، یہ سب اس مہینے کو بابرکت بناتے ہیں۔ 6 خلوص نیت سے عمل کرنا ہر عمل میں خلوص نیت ضروری ہے۔ عبادات، ذکر، صدقہ، خدمت، خلق میں نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے تاکہ وہ عمل قبول ہو اور برکت لائے۔ جتما برکتیں خاندان اور کمیونٹی کے لیے مشقیں جمادی الاول میں اگر خاندان اور کمیونٹی مل کر چند روایتی اور مفید کام کریں تو اس سے پورا ماحول اسلامی روح کے مطابق سانور سکتا ہے۔ ایک ہفتہ وار ذکر محفل ایک مخصوص دن پر خاندان محلہ کے لوگوں کو مدعو کر کے درود نعت اور قرآنی آیات کے ساتھ محفل منعقد کی جائے، اس سے لوگوں میں بھائی چارہ اور دینی شعور بڑھے گا۔ دور تعلیمی ورکشاپس نوجوانوں کے لیے اخلاقی تربیت، تارخن اسلام، اسلامی حقوق و فرائض کے موضوع پر ورکشاپس کا اہتمام کریں، اس طرح علم عام ہوگا اور نوجوان درست راہ متعین کریں گے۔ 3 خدمت انسانی کے منصوبے غریبوں کے لیے کھانے کا اہتمام، یتیموں کی کفالت، غریب مریضوں کے علاج کی معاونت جیسے منصوبے برکت کا سبب بنتے۔ آوسرت اور تاریخی مثالیں اسلامی تاریخ میں ایسے کئی بزرگ علماء اور صوفیہ ہیں جنہوں نے مہینوں کو عبادت، ریاضت اور اصلاح نفس کے لیے استعمال کیا۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کا صحیح استعمال انسان کی روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ ہر بزرگ کا طریق خاص ہوتا ہے مگر عمومی اصول یہی ہے: مستقل عبادت، خدمت، خلق اور حلامقاف، علم و ذکر کا قیام، نفسیاتی اور اخلاقی فوائد۔ مادی الاول میں روحانی مشغولیات کے نفسیاتی فوائد بھی واضح ہیں۔ 1 ذہنی سکون مستقل ذکر اور نماز سے ذہنی اضطراب کم ہوتا ہے اور انسان میں تحمل و صبر آتا ہے۔ 2 اخلاقی بہتری نیکیوں کا مسلسل سلسلہ انسان کے کردار کو بہتر کرتا ہے۔ تحمل، سخاوت، سچائی اور عاجزی جیسی صفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 معاشرتی اعتماد جب کمیونٹی میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو باہمی اعتماد اور تعاون بڑھتا ہے، جرم و تشدد کے امکانات کم ہوتے ہیں اور مجموعی فلاح کا ماحول بنتا ہے۔ جمادی الاول میں مخصوص اعمال، مفید تجاویز۔ نیچے کچھ مخصوص اور آسان اعمال دیے جا رہے ہیں جنہیں اب جمادی الاول کے دوران اپنانے کی کوشش کریں تو یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں نمایاں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہر روز کم از کم 1 پارہ قرآن کا مطالعہ، 3 صفحات ترتیب کے ساتھ پڑھے، ناصبہ اور شام کے اذکار کو معمول بنانا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ۔ ہفتے میں 1 بار کسی ضرورت مند کی مدد، صدقہ کرنا، بچوں کو روزانہ کم از کم 10 منٹ قرآن اسلامی قصص سنانا تاکہ وہ دینی معلومات حاصل کریں۔ شام کے وقت گھر میں بیٹھی ہوئی سماجی محفل میں کسی دینی موضوع پر بات چیت کرنا، اپن عادات بری سے چھٹکارا پا کر اچھے اعمال کی عادت ڈالنا جیسے زبان کی نگہداشت، جھوٹ سے پرہیز، دوسروں کی تکرمقام، رسم و رواج اور محتاط رہنا، کسی بھی مہینے میں محض رسم و رواج کے تحت غیر دینی عمل نہ اپنائی۔ بعض دفعہ کچھ رسوم محلی ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں جن کا دین سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔ ضرور ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مقدم رکھیں اور کسی بھی رسم کو اپنانے سے پہلے اس کی شریعت مطابقت کو جانچی تاکہ دین اسلام کی روح برقرار رہے۔ خلاص کلام اور نتیجہ، جمادی الاول جیسے دیگر اسلامی مہینے اپنے اندر بہت سی روحانی اور عملی برکتیں رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم اس مہینے کو محض وقت گزرنے کے طور پر نہ لیں بلکہ اسے اصلاح نفس، خدمت، خلق اور عبادت کا موقع بنائیں۔ برکتیں سیدھی طرح آسمان سے نہیں نازل ہوتی بلکہ ہمارے نیک ارادے، مستحکم عمل اور اخلاص سے آتی۔ آؤ جماد الاول میں اگر ہم نماز، درود، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ اور معاشرتی خدمات کو معمول بنا لیں تو یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہی۔ آخر نصیحت یہ ہے کہ ہر دن کو ایک نیا آغاز سمجھیں اور وقت کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روز، شب اور مہینوں کی صورت میں امتحان اور مواقع دیے ہیں، ان مواقع کا فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور دوسروں کے لیے باعث رحمت بن۔ جماد الاول کی برکتیں اسی صورت میں ہمارے
नसीब बनेगी जब हम खुद अपनी नियत अमल और दिल की सफाई पर मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने अहकाम पर अमल करने और हर ज़माने में दीन की रोशनी फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मैं अगर अब चाही तो मैं इसी मौजू पर नात मुख्तसर खुतबा बच्चों के लिए कहानी क्विज़ भी तैयार कर दूंगा। बता दीजिए कौन सा मवाद आपको चाहिए।